الصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وقال تعالى في موضع اخر وانك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں، ہم نے اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ دیکھا ہوگا اور بہت سی مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ ہم میں سے دو لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کر رہے تھے، اور ان دونوں کی گفتگو باہمی نزاع، مفاہمت اور جھگڑے پر جا کر کے ختم ہوئی. اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے بعد جب ان کی گفتگو ختم ہوتی ہے تو ہر ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت اور خیر سگالی کے جذبات لے کر کے اٹھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک رائے پر ڈٹے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک رائے پر مستقل ہوتے ہیں، دونوں کی رائے بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت کے جذبات لے کر کے اور ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہہ کر کے جدا ہوتے ہیں. تو ہم بھی سوچتے ہیں اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ دونوں گفتگو کے ہنر سے واقف، جنہوں نے مسئلے کو پیچیدہ بنایا ان کو کچھ علم نہیں تھا، اور جنہوں نے مسئلے کو سلجھا لیا وہ گفتگو کے ہنر سے واقف تھے. ہم میں سے بہت سی مرتبہ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تقریر کر رہا ہے، اس کا عنوان بھی وہی ہے، اس کے الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جمائیاں لے رہے ہیں، کلہ توڑ رہے ہیں، کوئی مسجد کے تنکے سے کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی بار بار اپنی نشست بدلتا ہے تاکہ ہماری کچھ جمائی کم ہو جائے اور کچھ نیند دور ہو جائے، لیکن دور ہونے کا نام نہیں لیتی ہے. مقرر صاحب الگ دھوکے ہوئے ہیں اور ہم الگ کام و خیال میں مست ہیں، اور وہی تقریر، وہی گفتگو اور وہی الفاظ اور وہی عنوان ایک دوسرا مقرر اٹھاتا ہے، تو جس کے اندر جمائی آنے کو ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے، جو نیند میں جانا چاہتا ہے وہ بھی نیند اس کی اچاٹ ہو جاتی ہے، آنکھوں میں نیند کا پانی تک نہیں آتا ہے، اور لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ تقریر کے فن سے واقف ہے اور دوسرا تقریر کے فن سے نابلد اور ناواقف ہے. ہم میں سے بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں ایک شخص گفتگو کرتا ہے، لوگ ہمدن گوش ہو جاتے ہیں،
بالکل کان بن کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بڑی قاعدے سے لوگ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا گفتگو شروع کرتا ہے تو لوگ موبائل لے کر کے کچھ پچانے لگتے ہیں، اس کی طرف تاکتے بھی نہیں ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ گویا کہنا چاہتے ہیں کہ بھیا آپ خاموش ہو جائیے، ہم آپ کی گفتگو سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص کے پاس گفتگو کرنے کی مہارت نہیں ہے اور دوسرے کے پاس گفتگو کرنے کی بہترین مہارت ہے، جس کی وجہ سے وہ دلوں کو موہ لیا کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک استاد اگر مسجد سے نکل کر کے مدرسے کی چہار دیواری میں کہیں ٹہلنا ہوتا ہے تو طلبا اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، کوئی آ کر کے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، کوئی آ کر کے اصول شادی کا مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی کسی کتاب کا سوال کرتا ہے، کوئی کسی کتاب کا سوال کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھتا ہے تو طلبا ایک جا کر کے ایسا جھنڈ لگا لیتے ہیں کہ کمرے میں سر دھرنے کی جگہ نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر وہ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے تو طلبا حالہ بنا لیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ چاند کو گھیرے میں کیا گیا ہے۔ جو حالہ بنتا ہے چاند کے ارد گرد کوئی اپنی پریشانی ظاہر کر رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے۔ ایک دوسرا استاد مسجد سے نکلتا ہے، اپنے کمرے کی طرف چلتا ہے یا مدرسے کی چہار دیواری میں ٹہلتا ہے، کوئی سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اس سے پوچھنا تو دور کی بات ہے، کوئی مصافحہ کرنے بھی نہیں جا رہا ہے، اس سے کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایک سوال بھی نہیں کر رہا ہے۔ پریشانی کون جا کر کے آج جناب سے بیان کرے گا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک معاملات کے فن سے واقف ہے اور دوسرے کو معاملہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ایک معاملہ کرنے کی مہارت جانتا ہے اور دوسرے کو معاملہ کرنے کی مہارت نہیں حاصل ہے۔ ہم نے اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ مجلس میں ایک شخص آتا ہے، لوگ گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، ہر شخص لپٹ کر کے اس سے ہاتھ ملاتا ہے، ہر شخص اس سے مصافحہ کرتا ہے، لوگ معاملہ کرنے کے لیے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرف یہ بیٹھے کسی طرف ہماری بھی قریب میں نشست ہو تاکہ سیلفی لینے میں آسان رہے کہ ہم خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عام طور پہ دیکھیں گے کہ ایک شخص کی آمد پہ لوگ اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب رہیں یا اس طریقے سے اس کے پاس بالکل بیٹھیں کہ لگے کہ ہمارا اس سے تعلق ہے۔ دوسرا شخص آتا ہے، ہم اٹھنا نہیں چاہتے، ہم مصافحہ کرنا نہیں چاہتے، سب پہ سب مہری تاری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مصافحہ کرتا بھی ہے تو انتہائی بے روحی کے انداز میں، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ یہ ہمارے قریب بیٹھے یا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے قریب بیٹھے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کنارے کوئی جگہ تلاش کر کے خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ کر کے موبائل میں اپنے گجر گجر کرتا رہتا ہے اور کوئی بھی اس کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک شخص کے لیے اتنی گرم جوشی اور دوسرے کے لیے اتنی سرد مہری اس لیے ہے کہ پہلے شخص کے پاس لوگوں سے برتاؤ کرنے کا ہنر موجود ہے اور دوسرے شخص کے پاس لوگوں سے برتاؤ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک کو لوگ اتنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے سے لوگ اتنا بھاگ رہے ہیں اور اتنا متنفر ہو رہے ہیں۔ ایک باپ گھر میں آتا ہے، بچے چہک اٹھتے ہیں، بچے کھل اٹھتے ہیں، بچے آ کر کے گلے لگتے ہیں، بچے آ کر کے بولتے ہیں ابو فلاں فرمائش تھی آپ لے کر کے آئے نہیں، ابو ہم نے یہ فلاں چیز کہا تھا آپ لائے نہیں، آپ فلاں جگہ گئے تھے۔ وہ بولتا ہے بیٹیا میں تو پروگرام میں تھا، میں کوئی بازار کرنے نہیں گیا تھا، میں پکنک منانے نہیں گیا تھا، اس لیے سامان نہیں لا سکا ہوں، پھر آئندہ لے کر کے آتا ہوں۔ بچے بھی آ کر کے ملتے ہیں، وہ بھی بچوں سے ملتا ہے، گھر کا ماحول ایک خوشگوار ہو جاتا ہے، لگتا ہے گھر میں کسی کی آمد ہوئی ہے، ایک ہلچل بھی مچ جایا کرتی ہے۔ اور ایک دوسرا باپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے بچوں کو صاف ڈوب جاتا ہے، بچے گھر میں ہیں، باپ باہر ہے، باپ اندر ہے، بچے باہر ہیں، باپ گھر میں آتا ہے، بچے کمرے میں گھس جاتے ہیں، بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سولی پہ لٹکی ہوئی ہے، بچے کے حالات یہ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب تک یہ رہیں گے ہم بول نہیں سکتے ہیں، ہم مسکرا نہیں سکتے ہیں، ہم ہنس نہیں سکتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا اس
اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو برتاؤ صحیح ہونا چاہیے، ایک شخص اس کے طریقے سے واقف ہے اور دوسرا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک گھر میں آتا ہے، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتا ہے، ایک باپ گھر میں آتا ہے، گھر کے لوگ کھلکھلا اٹھتے ہیں، ایک باپ گھر میں آتا ہے، گھر کے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک باپ گھر میں آتا ہے، لوگ شجر سایہ دار سمجھتے ہیں، ایک باپ گھر میں آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ماما اور ملجا مل گیا ہے، ایک باپ گھر میں آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسیحا آ گیا ہے، ایک باپ گھر میں قدم رکھتا ہے، بچے یہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی گمشدہ سامان تھا جو واپس چلا آیا ہے، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری کوئی اصل پونجی تھی، ہمارا کوئی زندگی کا مین سرمایہ تھا جو ہمارے سروں پہ اب آ چکا ہے، سب مگن ہو جاتے ہیں، ایک گھر میں آتا ہے تو سب لوگ لٹپٹا جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ جو آواز نکل رہی تھی وہ بھی اب بند ہے، جو ہنسی خوشی سے چل رہا تھا معاملہ وہ بھی رکنے کو ہے، باپ گھر میں آیا، بیٹے قدم دبا کے باہر بھاگ رہے ہیں، باپ باہر نکل کے بیٹھ رہا ہے، بیٹے قدم دبا کے اندر بھاگ رہے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مہارت جو استعمال کرنی تھی لوگوں کے ساتھ یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ایک نے صحیح طور سے استعمال کیا ہے اور دوسرا کوڑا ہے، دوسرا اندھا ہے جو اس طرح کی چیزیں نہیں سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ماحول کو خراب کر دیا کرتا ہے۔ یہ اسلوب، یہ طریقہ، یہ لوگوں سے معاملہ، یہ خندہ پیشانی سے ملنا، یہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ لوگوں کے دلوں کو موہ لینا، یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، جس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگوں کے دلوں کو کتنی جلدی سے موہ لیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ پورے خوش دلی کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ پورے کھلے ہوئے دل کے ساتھ، جس میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو، برتاؤ کرتے وقت کوئی ذاتی غرض نہ ہو، صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ طریقہ استعمال کیا جائے۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ آپ کے گرویدہ نظر آئیں گے، جو ہمارا سبھاؤ ہوتا ہے، جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جو ہمارا دوسروں سے برتاؤ ہوتا ہے، ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے، کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ جس کا دل پتہ بھی ہو چکا ہو، جس کا مزاج چھوڑ چکا ہو، جس کے دل و دماغ میں عداوت اور بغض کے کیڑے کڑا رہے ہوں، تو ظاہر اس کو نہیں سنوارا جا سکتا ہے۔ ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ لوگوں کے ساتھ تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو اس کا دل موہ لیا کرتے تھے، جب کسی سے ملتے تو اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیا کرتے، جب کسی سے ملتے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا کرتے، جب کسی سے ملتے اسے اپنا ایسا دیوانہ بنا لیا کرتے کہ وہ شخص پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ قبائل اسلام کو اور قبائل کو دعوت دی جا رہی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عبور پہ عبور بھیج رہے ہیں، حضور پہ حضور بھیج رہے ہیں، اس کہیں کہیں جنگ پیش آتی ہے، آقا جنگ کے لیے لڑکوں اور مجاہدین کو بھی بھیجتے ہیں اور مقاتلین کو بھی بھیجتے ہیں، جیسا موقع ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار کرتے اور استعمال کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کے علاقے کی طرف لشکر کو بھیجا۔ عدی ابن حاتم سردار ابن سردار ہے، خود سردار ہے، سردار یعنی حاتم کے بیٹے ہیں، حاتم جس کی سخاوت کا چرچا آج بھی دنیا میں چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ سخاوت ایسی صفت ہے، یہ سخاوت ایسی چیز ہے، یہ سخاوت یا دریا دلی یہ ایسا ہنر ہے جو اچھے اچھے سرماؤں کو اپنا بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اگر فاسق بھی ہوتا ہے پھر بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حاتم طائی جو کہ سخی شخص تھا اور ایک نصرانیت پر عامل پیرا تھا، یقیناً ایک دین برحق پر اس زمانے کے اعتبار سے وہ قائم تھا، اس کی سخاوت کا چرچا آج بھی لوگوں کے درمیان ہے اور صبح قیامت تک مجھے لگتا ہے چلتا رہے گا۔ ان کے بیٹے ہیں علی ابن حاتم اور ان کی بیٹی ہیں صفانہ ابن حاتم، اسی لیے ابو صفانہ حضرت حاتم کو کہا جاتا ہے، ان کی کنیت ابو صفانہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے طے پہ چڑھائی کے لیے لشکر کو روانہ فرمایا۔
حاتم کو پتہ چلا کہ لشکر مسلمانوں کا چل چکا ہے، عدی ابن حاتم یہاں سے علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور رومیوں کے علاقے میں جا کر کے انہوں نے شام میں جا کر کے پناہ لی۔ جب لشکر پہنچتا ہے کوئی قیادت نہیں، کوئی سیادت نہیں، کوئی کمانڈری نہیں، جیسے آج ہماری اور آپ کی ہے، ہر شخص اپنی راہ الگ الاپ رہا ہے، کوئی قائد نہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی کچھ ہے بھی تو ہم اور آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہے امت ایک دکھاؤ کا شکار ہے۔ ایسے ہی حالت وہاں پہ جو سردار تھا وہ بھاگ چکا تھا، کوئی قیادت نہیں تھی، مسلمانوں نے حملہ کیا، لشکر کے دکھاؤ کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ طے کے علاقے کو فتح کر لیا گیا، سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ جو قیدی تھے ان میں عدی ابن حاتم کی بہن اور صفانہ ابن حاتم یعنی حضرت حاتم کی بیٹی حضرت صفانہ بھی قید ہو کر کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملات کو دیکھ کر کے وہ حد درجہ متاثر ہوئی۔ پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ معلوم ہوا کہ اس میں صفانہ بھی ہیں جو حاتم کی بیٹی ہیں، وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، بڑے خاندان سے بلانگ کرتی ہیں اور ان کا شجر نسب بہت اچھا ہے اور وہ ایک نیک لوگ ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے، جتنے اور قیدی ہیں انہیں قتل کیا جائے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑا کام کرتے ہیں، ان العظیم یدفع العظیم کما الجسیم یحمل الجسیم، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ جیسے ایک طاقتور شخص بڑا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ ایک اینٹا لے کر کے نہیں چلتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے واقعہ کچھ کام کرتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفانہ نے کہا اگر تمام لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تب تو مجھے اپنی رہائی منظور ہے، اور اگر میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے مجھے اپنی رہائی نہیں منظور ہے، مجھے بھی ساتھ میں ذبح کیا جائے، یہ مجھے گوارا ہے۔ میں ساتھ میں بچ سکتی ہوں لیکن میں چھوڑ کر کے نہیں جا سکتی ہوں، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر رہائی مجھے دی جا رہی ہے تو میرے لوگوں کو بھی دی جائے، اور اگر مجھے ان لوگوں کو نہیں مل رہی ہے تو میں بھی ایسی رہائی کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا آپ کا مزاج ہے جان بچی لاکھوں پایا لوٹ کے بزرگ گھر کو آیا، یہ ہمارا آپ کا مزاج بن چکا ہے۔ وہاں یہ مزاج نہیں، بڑے خاندان، بڑی سوچ، بڑی فکر، گڈ تھنکنگ، یہ ان کا معاملہ تھا۔ انہوں نے آقا سے درخواست کی، سب کو رہا کر دیا گیا۔ ان کی بہن پہنچتی ہے ادھر رومیوں کے علاقے میں رہنا، عدی ابن حاتم کو راس نہیں آیا، وہ واپس لوٹ کر کے آتی ہے، ان کی بہن پھٹکارتی ہے اور کہتی تمہیں شرم نہیں آئی، اپنے بہن کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی، تمہاری غیرت مر چکی تھی، تم اپنی بیوی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، بہن کا تمہیں کچھ پتا نہیں تھا، کتنے بے غیرت معلوم ہوتے ہو۔ ارے چلو نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ نبی بہت نیک ہیں اور بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ عدی ابن حاتم نے کہا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، شرطیں لگا لیتا ہوں، چل کے صلح کر لیتا ہوں۔ اپنا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے چل کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں جب سے اس نبی نے دعوت تبلیغ شروع کی تھی اس سے بڑھ کر کے میرے نزدیک کوئی مقبول نہیں تھا، کوئی ناپسندیدہ شخص نہیں تھا۔ سب سے زیادہ میں اگر کسی سے نفرت کرتا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا، کیونکہ وہ سرداری لگ رہا تھا چاہ رہے ہیں اور میں بھی ایک سردار تھا، سردار کو کب برداشت کرتا، اس لیے سب سے زیادہ نفرت مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ میں نے سوچا چل کر کے معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے آیا اور جیسے ہی مدینہ میں پہنچا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، عدی ابن حاتم، وہ رہا عدی ابن حاتم، یہ جا رہا ہے عدی ابن حاتم، میں چلتا چلا گیا۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، میں پہنچا، آقا سے علیہ السلام کے بعد آقا نے پوچھا انت عدی ابن حاتم، تم عدی ابن حاتم ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ مجھ سے آپ کو سخت نفرت تھی اور انتہائی دوری تھی، سب سے زیادہ مقبول میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہا تھا، پھر میں کھڑے ہو کر کے آقا نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا، آقا نے مجھے گلے لگایا، آقا نے مجھے وہ پروٹوکول دیا جو لوگ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کیا۔ ابھی ابن حاتم کے اوپر اس کا اتنا اثر ہوا کہ کچھ پوچھیے بس۔ اس کے بعد آقا نے ہاتھ پکڑا، لے کر کے اپنے گھر کی طرف چلے۔ ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک قائد ہوں، میں بھی ایک لیڈر ہوں، یہ بھی ایک قائد اور رہنما ہے، میرے سے کوئی فرق نہیں ہے، میں ایک مذہب کا ماننے والا ہوں یعنی نصرانی ہوں، یہ بھی ایک مذہب کا سچا
کا پیروکار ہے یعنی مسلمان ہے، میں بھی ایک کتاب کا ماننے والا ہوں، وہ آسمانی کتاب ہے انجیل، یہ بھی ایک کتاب کا ماننے والا ہے، وہ کتاب ہے القرآن، میرے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے ان کی قوت کچھ بڑی ہوئی ہے، میری قوت کچھ کم ہے، اس میں اور ان میں مجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، ایک صحابیہ کھڑی ہے، وہ پکارتی ہے کسی سوال کرنے کے لیے، کسی بات کو کہنے کے لیے، آقا تشریف لے جاتے ہیں، وہ اپنی پریشانی بیان کرتی ہے، آقا ہمدن گوش ہو کر کے سنتے ہیں، ان کی پریشانی کا مطالعہ کرتے ہیں، تسلی کے الفاظ کہتے ہیں، پھر واپس آنے لگتے ہیں، عجیب سوچتے ہیں میں نے قائدین کو دیکھا ہے، عجیب سوچتے ہیں میں نے لیڈروں کو دیکھا ہے، عجیب سوچتے ہیں میں نے زعما کو دیکھا ہے، لوگوں کے معاملات تو لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتے، یقیناً یہ کوئی لیڈر نہیں ہے، یقیناً یہ کوئی نبی ہے جس کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ ایک بڑھیا کی بھی بات سننے کے لیے وہ جا کر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور خاموشی سے پوری بات سن کر کے اسے دلا کر کے واپس آتا ہے۔ پھر آقا آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے صحابی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے مرنے میں بے حال کر دیا ہے، سب بہت حالت خراب ہے، باقی بے فرق ہو رہا ہے، اب تسلی کے کچھ الفاظ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے صحابی ملتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکوؤں نے علاقے میں اٹھا مچا رکھا ہے، عادت بدلی کر رکھی ہے، چین سے نیند نہیں آتی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دے رہے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں، تسلی دینے کے بعد آقا آگے بڑھتے ہیں، عدی ابن حاتم سوچتے ہیں کہ دین کیسا ہے، عدی ابن حاتم سوچتے ہیں اس کے پیروکار کیسے ہیں، کوئی بھوکوں مر رہا ہے، کوئی جان جوخم میں ڈالے ہوئے ہیں، کسی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، یہ دین کیسا ہے۔ آقا گھر پہنچتے ہیں، ایک گدا تھا بیٹھنے کے لیے، جو گدا آج کے زمانے میں نہیں کہا جا سکتا ہے، کھجور کی چھالوں سے بھرا ہوا کچھ اس طرح کی چیزیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سب جانی دشمن ہے پھر بھی آقا پیش کر کے کہتے ہیں آپ اس پر بیٹھیے، عدی کہتے ہیں آپ بیٹھیے، آقا کہتے ہیں آپ بیٹھیے، لوٹ کے بعد وہ گدا عدی ابن حاتم کو ملتا ہے، وہ اس پر تشریف رکھتے ہیں، آقا کہتے ہیں اسلم تسلم، اے عدی اسلام لاؤ، بالکل صحیح سالم رہو گے، اے عدی اسلام لاؤ، سلامتی کے ساتھ رہو گے، اے عدی اسلام لاؤ، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اسلم تسلم، 3 مرتبہ آقا اپنا یہ جملہ دہراتے ہیں۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک مذہب کا ماننے والا ہوں جو آسمانی مذہب ہے، آقا نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارے مذہب کے بارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، عدی چوک پڑے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آقا نے فرمایا ہاں تمہارا مذہب وہ نصرانیت ہے جو رکوسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، عدی چوک پڑے رکوسی فرقے کے بارے میں آپ کو کیا خبر، ایک رکوسی فرقہ ایسا فرقہ تھا نصرانیوں کا جس پر مجوسیت کے آثار تھے، جو آج کی پرستش کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سے کوئی یہودی ملے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سے کوئی نصرانی ملے، وہ مجھ سے کہے آپ نصرانی بن جائیے، وہ مجھ سے کہے آپ یہودی بن جائیے، میں کہوں میں ایک مسلمان ہوں تو وہ کہے میں آپ کو جانتا ہوں آپ مسلمان ہیں، آپ سنی اشیاء ہیں، اس کے علاوہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، تو یقیناً ہم چوک پڑیں گے کہ اس کو ہم سے زیادہ علم ہے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہارت استعمال کرتے ہوئے عدی ابن حاتم سے کہا آپ کا تعلق رکوسی فرقے سے ہے، وہ چوک پڑے اور کہنے لگے آپ کو کیا خبر، آقا نے فرمایا کہ ہمیں تو سب کچھ خبر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تم لوگ ساتھ لڑتے تھے، جو مال غنیمت آتا تھا نربا یعنی اس کا 4تھائی حصہ تم لے کر کے کھا دیا کرتے تھے، جبکہ تمہارے مذہب کے اعتبار سے وہ ناجائز اور حرام تھا۔ ابھی کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تھا، آقا فرماتے ہیں تمہیں اسلام لانے سے جو چیز مانے بن رہی ہے وہ مجھے پتا ہے، تم یہ سوچ رہے ہو یہ کمزور لوگ ہیں، تم یہ سوچ رہے ہو ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تم یہ سوچ رہے ہو ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تم یہ سوچ رہے ہو یہ بھوکے مر رہے ہیں، ابھی میں تم سے کہتا ہوں ہیرا تم نے دیکھا ہے، ابھی کہتے میں نے نہیں دیکھا، آقا فرماتے ہیرا جو عراق کا علاقہ ہے القریب اسلام غالب آ کر کے رہے گا اور اسلام کامل اور مکمل ہوگا، وہاں سے ایک پردہ نشین عورت اپنے محرم کے ساتھ چلے گی، راستے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، راستے میں کوئی چھونے والا نہیں، وہ آئے گی مکہ المکرمہ اور آ کر کے طواف کرے گی، راستے میں اسے کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ عدی ابن حاتم حیران ہے، وہ ہیرا کا علاقہ جہاں پہ ڈاکو ہم مچائے رہتے ہیں، وہ طے کے گرد و نواح کا علاقہ جہاں پہ ڈاکو پتھر مچائے رہتے ہیں، وہ اتنا پرامن ہو
گا کہ وہاں سے ایک عورت چل کر کے آئے گی اور راستے میں کوئی اسے چھیڑے گا نہیں. وہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ آقا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ کسرا ابن ہرمز کے خزانے یہ فتح کر لیے جائیں گے، تمہارے درمیان لٹا دیے جائیں گے، ہمارے غنیمت کا حصہ بن جائیں گے. عدی ابن حاتم تب تک دیکھ رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا جملہ کہا جا رہا ہے. یہاں ایک بھوکا مر رہا ہے، یہاں لوگ پیاسے مر رہے ہیں، یہاں ڈاکہ مارا جا رہا ہے. کسرا ابن ہرمز کو اس وقت کی سپر پاور طاقت کو فتح کر کے ان کے خزانے مسلمانوں کے درمیان بکھیر دیے جائیں گے. عدی ابن حاتم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا، تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے اور مر جاؤ گے تو یاد رکھو ملاقات کا ایک دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، انسان کھڑا ہو کر کے دیکھے گا دائیں طرف تو جہنم ہے، بائیں طرف جہنم ہے. اللہ اس سے سوال کرے گا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، یہ صورت حال ہوگی. ابھی بتاؤ اب تم کیا سوچتے ہو؟ اسلام لانے سے کون سی چیز مانے ہو رہی ہے؟ ابھی بولتے ہیں میں مسلم حنیف ہوں، میں تمام دین باطل سے کٹ کر کے اسلام قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد زمانہ ذراب کے گزرنے کے بعد پھر یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ابھی نقشہ کھینچتے ہیں. آقا نے یہ کہا، آقا نے ایسے کیا، آقا نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، آقا نے مجھے اپنا گدا بیٹھنے کے لیے دیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، میں اس کا جانی دشمن تھا، آقا جان رہے تھے میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والا تھا، آقا کو خبر تھی پھر بھی آقا نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے اپنے گدے میں بیٹھایا. آقا نے جو پیشین گوئی کی تھی آج ایک عورت عراق کے علاقے سے چلتی ہے، مکہ تک جاتی ہے، اسے کوئی ٹچ کرنے والا نہیں. ابھی خود کہتے ہیں کس طرح کا خزانہ فتح کرنے والا جو لشکر گیا تھا اس میں خود شامل تھا اور آخری پہ دن ہوئی ملاقات کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی دوسری طرف جنت ہوگی. یہ ضرور پیش ہو کر کے رہے گا، یاد رکھیے اور اس میں ٹٹولیے اور اس میں تلاشیے. عدی ابن حاتم کے دل کو موہ لینے والا، عدی ابن حاتم کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے والا، عدی ابن حاتم کے دل کو اسلام کی طرف جھکا دینے والا، عدی ابن حاتم کے دل کو اسلام کی طرف لے کر کے آنے والا کون سا وہ طرز تھا، کون سا وہ سلوک تھا، کون سا وہ طریقہ تھا، کون سا وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ متوجہ ہوئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق جس کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کے روح کو پھیر کر کے رکھ دیا. وہ حسن خلق سے دشمن کے روح کو موڑ لیتے تھے، عطا اور لطف سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتے تھے. آج ہمارے پاس یہ اخلاق نہیں ہے، اپنے کے لیے نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے، اپنے اولاد کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے، دوستوں کے لیے کہاں سے بن پائیں گے؟ نتیجہ یہ ہے کوئی شخص ملتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کسی قریبے سے ملاقات ہو گئی ہے، پھر بیچارہ دوبارہ ملنے کی تمنا نہیں کرتا. اگر ہم تھوڑا سا اس مہارت کا استعمال کریں اور کھلے دل سے اللہ کے واسطے دوستوں سے سچا معاملہ کریں، یقین جانیے چند دنوں میں ہمارا ماحول بدلتا ہوا نظر آئے گا. اللہ ہمیں بھی اپنے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کوئی حصہ نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.